قرآن پاک میں واضح طور پر مثالیں نظر آتی ہیں، لیکن ہماری اپنی زندگی میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انسان تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، تو غرور اللہ کو پسند نہیں آتا اور یہ غرور خاک میں مل جاتا ہے۔ تو کس طرح ہم خدائی کا کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی خدائی کو للکار بیٹھتے ہیں مجاز صاحب، یا کچھ ایسے کلمات ادا کر دیتے ہیں جس سے انسان کا فخر، انسان کا غرور، اس کا گھمنڈ جھلکتا ہے، اور کس طرح پھر وہ اپنے آپ کو خدا سے کمتر نہیں سمجھتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ٹاپک جو ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور اس پہ بات ہونی بڑی ضروری تھی، کیونکہ آج واقعی یہی حال ہے لوگوں کا کہ ہمیں بہت سے لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہیں۔ ایک میں حدیث قدسی پیش کر دوں سب سے پہلے، اس کے بعد انشاءاللہ بات شروع کرتے ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ کبریائی جو ہے، یہ بڑائی، تکبر، یہ میری چادر ہے، اور جو خود کو بڑا سمجھے گا وہ اللہ کی چادر کو کھینچنے والا ہے، اس سے اللہ پھر انتقام لیتا ہے۔ ایک حساب سے اللہ کے جو رائٹس ہیں، اللہ کی جو خوبیاں ہیں، ان میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی کبر ہوگا۔ بہت مشہور حدیث ہے۔ ذرہ کہتے ہیں، آپ نے دھوپ میں دیکھا ہوگا کئی بار، ہلکے ہلکے سے آپ کو نظر آتے ہیں، ڈسٹ پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، جو پیریکلز، وہ ذرے کہلاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی 36 نمبر آیت میں یہ کہا ہے کہ اللہ بڑائی کرنے والوں کو، کبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جنت جو ہے وہ اللہ کی دوستی کا ہی نام ہے، اللہ کی قرب کا نام ہے۔ اللہ اپنے قرب میں انہی لوگوں کو رکھے گا جو اس کے دوست ہوں گے۔ تو جنت میں جانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی صفت جو اللہ رب العزت کے لیے مخصوص ہے وہ ہمارے اندر نہ آئے۔ جو صفات اللہ رب العزت کی دنیا کے لوگوں کے لیے رحمان الرحیم ہے، بہت ساری صفات ایسی ہیں، مومن ہے، سلام ہے، یہ ساری کی ساری وہ صفات ہیں جو اللہ رب العزت کی ہیں، لیکن انہیں ہمیں اپنے اندر اتارنا ہے ان کے ساری عاجزی کے ساتھ کہ یہ صفات اللہ کی ہمیں دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم انہیں تکبر کے ساتھ کہ یہ تو ہماری اپنی صلاحیتیں ہیں، لوگوں میں انہیں دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے، خود پسندی کے لیے، خود نمائی کے لیے استعمال کریں گے تو یہ اللہ بننا ہوا۔ ایسے ہی اگر جو صفات اللہ رب العزت کی ظالموں کے لیے ہیں، جیسے قہار ہے، جبار ہے، وہ ظالموں کے لیے ہے، اگر ہم انہیں مظلوموں پہ استعمال کریں گے اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، اللہ نے کوئی طاقت دی، کوئی رتبہ دیا، مال دیا، علم دیا، صلاحیت دی، ان چیزوں کو اگر ہم محروم لوگوں کے لیے غلط استعمال کریں گے ان کا، تو لازمی بات ہے کہ یہ اللہ بننا ہوا اور اس کی اتھارٹی میں ہاتھ ڈالنا ہوا، جبکہ یہ سب چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں۔ مجاز صاحب، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا یہ دیکھیے کہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں بات کہی ہے کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے مہا پاپ کہلاتا ہے، ہمارے جو ساتھی قوم ہیں ان کے یہاں اور مہا پاپ جو ہوتے ہیں، جو عظیم گناہ ہوتے ہیں، وہ بنا دل کی قلبی توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ کو جنت سے دور کر رہا ہے، اللہ کے قرب سے دور کر رہا ہے۔ ذرہ برابر بھی اگر آپ کے اندر ہو تو وہ جو صفات ہیں، اصل تو بات یہ ہے کہ جو لوگ دوسروں میں نقص نکالتے ہیں کہ خود کو تو پرفیکٹ سمجھتے ہیں اور دوسروں میں نقص نکالتے ہیں، وہ بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ پرفیکٹ جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی ذات ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، ہم جو کہہ رہے ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا کرنا ہے، کہنا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، وہ سب اسی زمرے میں آئیں گے، کیونکہ کمی ہونا انسان کے اندر لازمی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ کمی سے پاک ہیں، یا پھر فرشتے، کیونکہ فرشتے جو ہیں ایسی مخلوق ہے جو کر نہیں سکتے، معصوم عن الخطا ہے۔ جی مجاز صاحب، آپ نے خامیوں کی طرف بتایا کہ آج کے لوگ جو ہیں وہ روشن پہلو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں اور تاریک پہلوؤں کو جو ہے وہ زیادہ دھیان دیتے ہیں، دوسروں کی خامیوں پہ نظر رکھتے ہیں۔ دوسروں کی خامیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنا بہت آسان ہے، نکتہ چینی کرنا بہت آسان ہے، خوبیوں کو کیوں نہیں کرتے؟ یا اگر دو لوگوں کے درمیان موازنہ کر رہے ہیں تو خامیوں میں موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام تو نیکیوں میں بڑھ جاتے تھے، ایک دوسرے سے نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے میں دوڑ لگاتے تھے، تو ان کے ہاں یہ ہوتا تھا کہ فلاں شخص کی نیکیاں اور اس کی نیکیاں، ان دونوں میں کون آگے ہے؟
آج انسان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ مکھی جیسا ہے کہ پورے جسم کو چھوڑ کر وہ زخم پر بیٹھتی ہے, گندگی پر بیٹھتی ہے. تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اصل بات یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات سے ہی تو دور ہو گئے. آپ نے جو ابھی واقعہ بیان کیا ہے نا قارون کا, اس کا یہی تو تھا کہ جو سارا مال کمایا ہوا ہے میرا ہے. اس کے ذہن میں اللہ کا فضل نہیں تھا. آج لوگوں کا یہی حال ہے کہ انہیں تھوڑے سا رتبہ مل جائے, چاہے سیاستدان ہو چاہے بڑے پیسے والوں کے, جو ہم کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, جو ہم کہیں گے وہ ہوگا, جو ہم کریں گے وہ ہوگا. یہی فرعون کا حال تھا, یہی نمرود کا حال تھا. تو یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں, چاہے وہ زبان سے نہ بھی کہیں. قارون اور یہ فرعون وغیرہ تو زبان سے کہتے تھے کہ ہم جو کہہ رہے وہی ہوگا اور ہم خدا ہیں معاذ اللہ, لیکن ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز سے لگتا ہے, حالانکہ زبان سے ہی نہیں کہتے, کہ جو مرضی یہ کریں, جیسا مرضی ان کا معاملہ ہو یہ وہ ہوگا. جیسے کن فیکن کا معاملہ ہے نا, یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ سے بات نکلے اور پوری ہو کسی بھی طریقے سے, جبکہ یہ تو اللہ رب العزت کی شان ہے کن فیکن, تو کہ ادھر اللہ نے کہا ہو جائے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں. آج جو ہمارے اندر بہت سے تکبر آ گیا کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ پوری, آرڈر والا جو رویہ ہے نا ہمارا, آرڈر چلانا صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کا کام تھا. جبکہ رسول اللہ کو تو اتھارٹی تھی, اس کے بعد بھی آرڈر نہیں چلاتے تھے, انکساری کے ساتھ لوگوں سے بات کرتے تھے. اپنے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ بہت زیادہ انکساری. اور آج جیسے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ 70 بار استغفار کرتے تھے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی اگر تم نرم دل نہ ہوتے تو یہ ساتھی تمہارے سے دور ہو جاتے. تو اللہ رب العزت کا کام ہے حکم چلانا. اب جو لوگ رویہ انکساری کا یا رویہ مشورے کا یا رویہ جو ہے وہ جیسے رائے لینی ہو اس طرح کا استعمال نہیں کر کے بلکہ آرڈر چلاتے ہیں. اگر اللہ نے آپ کو کوئی رتبہ دے دیا تو آپ اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ اس رتبے کا صحیح استعمال کریں, پازیٹیو. ایسا نہ ہونا کوئی بچی آپ کے ہاں جاب کر رہی اپنے بوڑھے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے لیے, اور آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایسے کوئی غریب بچہ ہے, اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے, اور آپ اس سے مان لو وہ آیا تو آپ کے ہاں کلرک بننے کے لیے آپ اسے جوتے صاف کرا رہے ہیں یا آپ اس سے اپنے باتھ روم وغیرہ دھلوا رہے ہیں. مجبور ہے, کرے گا, کیونکہ ماتحتوں کا سوال ہوگا. حضور کی حدیث پاک ہے کہ ہر انسان نگراں ہے اور ہر نگراں سے اس کے ماتحتوں کا سوال ہوگا. ماتحتوں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے باس نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا. تو ایکسپلائٹیشن سے ہمیں بچنا ہے. ہمیں جو رتبہ اللہ رب العزت نے دیا ہے, ہمیں جو اتھارٹی اللہ رب العزت نے دی ہے, یہ سمجھنا ہے کہ اس کی ہے اور ہمارے سے اوپر بھی کوئی ہے. ہم جو اپنے نیچے والوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کبھی بھی ہماری ٹانگ کھینچ سکتا ہے. بہت سارے لوگ میرے پاس ایسے آتے ہیں, آپ یقین کریں, کہ ظلم کرتے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ یا اپنے رشتے داروں کے ساتھ یا اپنے ماتحتوں کے ساتھ. ذرا سی اوپر سے کہیں سے گرے اور ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی اور ختم نیچے کا پاؤں, سالوں سے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں. انہیں یہ یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر بھی کوئی ہے. تو ہمیشہ ہر عمل سے پہلے یہ دیکھیں, کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ دلیل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتھارٹی کے بعد اس اتھارٹی کو استعمال نہیں کر رہا ہے حکم والی, اور لوگوں میں صرف اور صرف انکساری اور عاجزی بانٹ رہا ہے, اور ہم حکم چلانے لگے. یہ حکم والا جو رویہ ہے یہ صرف اور صرف اللہ کو زیب دیتا ہے اور کسی کو نہیں زیب دیتا. اس سے بچنا کیسے؟ اس سے بچنے کا بہترین طریقہ استغفار جو رسول اللہ دے کے گئے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا, ہر معاملے میں جو دلیل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ ان کی زندگی سامنے رکھیں. جب حضور خود 70 بار استغفار کر رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنت میں کوئی نہیں جا پائے گا اللہ کے فضل کے بنا, کہ حضور آپ کے ہاں میں بھی نہیں, تو اپنے اعمال پہ نظر رکھ کے ان پہ بھروسہ کرنا یا اپنے پیسے پہ کہ یہ ہمیں طاقت دے گا, یا ہمارے وسائل یا ہمارے جو رشتے لوگوں سے ہیں یا ہمارے سیاست دانوں سے جو تعلق ہیں, ان پہ اگر ہماری نظر رہے گی تو ہم اللہ سے دور ہو جائیں گے اور ہمارے اندر تکبر آئے گا, اپنی طاقت کا گھمنڈ آئے گا. جب تک ہم اللہ سے جڑے رہیں گے. اور یہ بات جو میں نے جملہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے تھے کہ میں اللہ دینے والا ہے, میں تقسیم کرنے والا ہوں. تمام تر چیزیں جو اللہ کی دی ہوئی ہیں انہیں اللہ کی دی ہوئی سمجھنا ہے دل سے, زبانی نہیں. زبانی تو بہت لوگ کہتے ہیں, اصل بات یہ ہے کہ دل سے سمجھنا. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج فرعون اور قارون اور نمرود بنے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور وہ کر کے دکھاتے ہیں لوگوں کو. انہیں یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہمیں آگے اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے, حساب کتاب دینا ہے. ان جو کمزور لوگ ہیں, جو ماتحت لوگ ہیں, جو بھی مطلب دبے کچلے لوگ ہیں, اپنی طاقت کا استعمال انہیں ابھارنے کے لیے کرنا ہے. رسول اللہ 63 سال میں کیا دے کے گئے ہیں ہمیں؟ صرف اور صرف یہی بات. کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے غریبوں میں زندہ رکھ, میری موت غریبوں میں ہو اور میرا حشر بھی غریبوں میں ہو. اور آج ہم غریبوں کو جھٹکے دیتے ہیں, دور ان کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جن کا رسول یہ بات کہہ کے کیا ہو کہ ہمیں غریبوں سے محبت کرنی ہے, ان کے ساتھ حشر کی اپنی تمنا پیش کر کے گیا ہوں, تو
تو ہمیں تو گلے سے لگانا ہے غریبوں کو، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھنا ہے، جو جن کے کپڑے پھٹے ہیں ان کے کپڑے بنانے ہیں، جن کے تنوں پہ چادر نہیں ہے ان کے تنوں پہ چادر ڈالنی ہے. تو یہ ہمیں چیزیں جو ہیں اس سے نکالیں گی جو ہمارے اندر تکبر اور بڑائی آ جاتی ہے. بالکل مجاز صاحب، تو یہ دنیا دارالمکافات ہے، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے. دوسرے اگر خوف خدا ہو اور روز حشر میں اللہ کے سامنے جواب دہی کا ڈر ہو تو شاید یہ کبر، یہ گھمنڈ یا خود کو خدا جیسا سمجھنا یہ ختم ہو جائے دلوں سے. اب ہم آتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب. آپ جیسا انبیاء اور رسول میں نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا. آپ امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، خاتم النبیین ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی ذات میں، اپنے اوصاف میں، اپنے کمالات میں بھی آپ جامع تھے، معصوم عن الخطا. تو بہت سے لوگ ہیں جو وہ عقیدت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے ویسی عقیدت اگر کسی انسان سے رکھتے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں وہ تو اس کی غلطی ہوئی جو عقیدت رکھ رہا ہے. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ جب کہے گا عیسیٰ کیا تو نے ان سے کہا تھا کہ یہ تجھے خدا مانے؟ اللہ تجھے تو سارا پتا ہے، میں نے تو کبھی نہیں یہ چاہا، یہ تو انہوں نے چاہا اور یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں چاہے معاف کر چاہے پکڑ. قرآن میں اس کی آیتیں موجود ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کسی بزرگ کے دل میں اگر یہ بات آتی ہے کہ لوگ مجھے اس طرح کی عقیدت دیں اور اس طرح سے محبت دیں، اس طرح سے سمجھے مجھے رسول، تو وہ گناہ گار ہے. اصل آج جو آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے کہ رسول سمجھنا یہ ہے کہ کوئی بزرگ انشاءاللہ نہ کہے کسی بھی معاملے میں کہ جا بھائی تیرے لڑکا ہو جائے گا، جا تیرے لڑکی ہو جائے گی، جا تیرے اولاد ہو جائے گی، جا تجھے مال مل جائے گا، جا تیری نوکری لگ جائے گی. انشاءاللہ اگر کہے بنا یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈال رہا ہے، کیونکہ مستقبل کا صرف اور صرف اللہ کو پتا ہے. انشاءاللہ کا مطلب یہی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا. مستقبل چھپی ہوئی چیز ہے. ایسے ہی جو لوگ، بہت سے بزرگ ایسے ہیں اور آج لائن لگی پڑی ہے ایسے لوگوں کی جو اپنے کشف کو، اپنے الہام کو، اپنے خواب کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہو سکتی. یہ بالکل صحیح ہے. یہ لوگ بھی ایک حساب سے اپنے آپ کو معاذ اللہ رسول ہی سمجھ رہے ہیں. اپنے آپ کو مکمل سمجھنا، غلطی سے پاک سمجھنا کہ ہم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک تصور بنا لیتا ہے آدمی کہ اپنا آپ. اب جو آپ عقیدت کی بات کر رہے ہیں، ایک میرے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس جب شاگرد نے اپنا پورا کورس کر لیا، اپنی تعلیم پوری کر لی، تو انہوں نے کہا کہ حضور چلتے ہوئے کہ حضرت کو بھی نصیحت کر دیجیے. تو انہوں نے چلتے ہوئے اسے یہ بات کہی کہ کبھی اپنے آپ کو اللہ نہ سمجھنا اور کبھی اپنے آپ کو رسول نہ سمجھنا. وہ چونک گیا کہ حضرت کیسی بات آپ کر رہے ہیں، کون اپنے آپ کو اللہ سمجھ سکتا ہے، کون اپنے آپ کو رسول؟ کہ بھائی اپنے اندر اپنے آپ کو بے نقص سمجھنا، یہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں ان میں اپنے آپ کو ڈھالنا انکساری کے ساتھ یہ تو جائز ہے، لیکن تکبر کے ساتھ اگر تم کرو گے تو یہ اللہ بننا ہوا کہ جو میں کہہ رہا ہوں، جو میرا علم ہے، جو میری سوچ ہے، جو میرا کرنا ہے وہی ٹھیک ہے، یہ کبھی نہ کرنا. دوسرے ایسی عقیدت لوگوں سے نہ چاہنا کہ جیسی رسول اللہ سے صحابہ کرام کرتے تھے، ہمیشہ انکساری راضی کے ساتھ، یہ اللہ رسول بننا ہوا. تو یہ واقعہ ہمیں اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں انکساری راج کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. مجاز صاحب، جہاں تک عقیدت کی بات ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں اس کے بھی درجات ہیں. بے شک سب سے پہلا درجہ اگر انسان کے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ اللہ ہے، اور اس کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اسی طرح درجہ بدرجہ یہ محبت میں ڈھلتی ہے اور اس کے درجات الگ الگ ہوتے جاتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا جو معاملہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر شاید ایک وفد آتا ہے قریش مکہ کی طرف سے اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے. تو وہاں پر جو وہ منظر دیکھتا ہے، صحابہ کرام کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت دیکھتا ہے، تو وہ جا کر وہ شخص کہتا ہے کہ میں بہت سارے بالکل میں بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، قیصر کے دربار میں گیا ہوں، کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، بڑے بڑے میں نے عمراء دیکھے، نوابین دیکھے، لیکن میں نے ایسے سرفروش، ایسے جاباز اور ایسے دیوانے نہیں دیکھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پروانہ وار نثار ہوں. رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو یہ لپک کر اس پانی کو سنبھال لیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ان کے لعاب دہن کو اسے بھی لپک کر اپنے سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تو ایسے دیوانے میں نے نہیں دیکھے. تو یہ ایک وہ عقیدت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام کے دلوں میں تھی اور یہ ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے. اس کے بعد عقیدت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک درجہ نیچے آتی ہے اور یہ محبت میں ڈھلتی ہے. تو اس محبت کا حقدار کون ہے؟ بالکل یہ لوگ جن سے ہمیں دین ملتا ہے، جن کے ذریعے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ملتی ہیں، یہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ہم ان کی محبت بھی کریں اور ان سے قربت بھی حاصل کریں. ان کی چاہت نہ ہو،
امیرت چاہنے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن ہمیں محبت کرنے سے منع نہیں کیا، کیونکہ حضور کی ایک حدیث یہ ملتی ہے کہ جو بندوں کا احسان نہیں مانتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ تو جن لوگوں کے ذریعے دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ تیرے 3 والد ہیں، ایک جس نے جنم دیا، ایک جس نے بیٹی دی، ایک جس نے علم دیا۔ تو ہمارے جو اساتذہ ہیں جن سے ہمیں دین پہنچا ہے یا دنیاوی تعلیم بھی، ان کا ہمیں بہت احترام کرنا چاہیے، یہ ہمارے والد اور والدہ کے درجے میں آتے ہیں۔ جتنی ٹیچرز ہیں وہ ہمارے والدہ کے درجے میں آتی ہیں، چاہے ہمیں انہوں نے نرسری اور KG میں پڑھایا ہو۔ مجھے تو اب بھی کوئی ٹیچر ہمارا مل جاتا ہے، آپ یقین کریں میں کھڑے ہو کے استقبال کرتا ہوں ان کا، صرف اور صرف یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمیں ان کا استقبال ہی اس طرح کرنا ہے جیسے ہمارے والد ہیں، کیونکہ ان سے ہمیں چیزیں ملی ہیں۔ اب ان کا کیا رویہ ہے آج ٹیچرز کا، وہ ہمیں نہیں دیکھنا، ہمیں حضور کی حدیث پہ نظر رکھنی ہے۔ تو ہمیں محبت اپنے جو استاد ہیں یا ہمارے کوئی بزرگ ہیں ان سے محبت میں کوئی دقت نہیں ہے، ان کی آپ ٹانگیں بھی کھینچیں، ان کے لیے آپ تحفے بھی لے کے جائیں، ان کے آپ دعائیں بھی کریں، ان کے لیے ان کی صحت کی دعا، ہر چیز کا خیال رکھیں، لیکن وہ عقیدت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ اگر یہ چاہیں کہ لوگ میرے سے کریں۔ میں نے ایک بار واقعہ سنایا نہیں سنایا، میرے ایک استاد تھے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب، میں ان کے پاس جب بھی جاتا تھا تو میں ان کی ہاتھ میں 10 20 50 روپے، کیونکہ وہ ہلکی حیثیت کے آدمی تھے تو وہ تحفے لوگ انہیں دیا کرتے تھے، تو میں نے انہیں 3 4 بار جب لگاتار وہ پیسے ان کی مٹھی میں پکڑائے تو ایک دن وہ منع کرنے لگے، بیٹے واپس رکھ لے۔ میں نے حضرت کیا بات، آج کچھ ناراض ہے، مجھے ڈر ہوا اس بات کا، کہنے لگے نہیں ناراض نہیں ہوں، اگر تو مجھے ہر بار دیا کرے گا تو میری توقع اللہ کی بجائے تیرے سے جڑ جائے گی، جب بھی تو آیا کرے گا مجھے لگا کرے گا کہ یہ کچھ نہ کچھ مجھے دے گا، میں نہیں چاہتا کہ میری توقع اللہ کے علاوہ کرے۔ بہت بہت خوب، مجھے مطلب یہ ہیں اللہ والے لوگ، یہ ہے اپنا، اتنے بڑے عالم تھے وہ، آپ یقین کریں کہ میں نے ان کے بہت ساری ان سے سیکھی ہے، اور بہت ساری چیزیں ان کے اندر ایسی صفات تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ان کے غلاموں میں ہوتی ہیں۔ بالکل۔